تقدیر جاہلوں کی قید اور زنجیر ہے۔ اس تقدیر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھو، وفا کے آگے پانی، کافر سے پہلے خون۔ اسلام بذات خود تقدیر ہے اور تقدیر کا شکار نہیں ہوگا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ جو لوگ اپنے سوچنے کے عمل پر کوئی گرفت نہیں رکھتے، ان کی سوچ کی آزادی برباد ہونے کا امکان ہے۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، وہ ترقی کرتی ہیں اور سیاست دانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ نئی دنیا ابھی باقی ہے تقدیر کے پردے کے پیچھے، تاہم میری نظر میں اس کی صبح کی نقاب کشائی کی گئی ہے۔ میرے آباء و اجداد برہمن تھے، انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی۔ میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں۔ اپنے ارد گرد کی دنیا کی برائی کو دیکھیے اور ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اپنے اساتذہ ہمارے نوجوانوں کو تمام غلط بیانات دیتے ہیں کیونکہ وہ روح سے قدرتی بھڑک اٹھتے ہیں۔ مجھ سے لے لیجئے کہ تمام علم اس وقت تک بیکار ہے جب تک کہ اس کا تعلق تمہاری زندگی سے نہ ہو، کیونکہ علم کا مقصد تمہیں اپنی شان دکھانے کے سوا کچھ نہیں۔ بنی نوع انسان کا انکشاف اور صوفیانہ ادب اس حقیقت کی کافی گواہی دیتا ہے کہ تاریخ انسانی میں مذہبی تجربہ بہت دیر پا اور غالب رہا ہے، جسے محض وہم کے طور پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا لگتا ہے کہ انسانی تجربے کی عام سطح کو حقیقت کے طور پر قبول کرنے اور اس کی دوسری سطحوں کو صوفیانہ اور جذباتی کہہ کر رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ناکامی اس وقت تک مہلک نہیں ہوتی جب تک ہم ہتھیار ڈال دیں۔ دوبارہ کوشش کرنا شاندار فتح کی کلید ہے۔ یہ آئیڈیل کا پر اسرار لمس ہے جو حقیقی کو متحرک اور برقرار رکھتا ہے، اور اس کے ذریعے ہی ہم مثالی کو دریافت اور اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ماں تجھے سلام، پھر لیتے ہیں نظر جس وقت کہتے ہیں یا بہو، آج نبی اپنے ہی گھر میں بن جاتی ہے ماں۔ دل آئینے کی طرح ہے، اسے ٹوٹنے سے نہ روکو۔ اس کا ٹوٹنا اس کے بنانے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی حفاظت سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقتاً بنانے والا ہے۔ عیسائیت میں سب سے بڑا نقطہ روحانی زندگی کے لیے ایک آزاد مواد کی تلاش ہے، جو اس کے بانی کی بصیرت کے مطابق انسان کی روح سے خارجی دنیا کی قوتوں کے ذریعے نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کے ظہور سے بلند ہو سکتی ہے۔ اس روح کے اندر کی دنیا، اسلام اس بصیرت سے پوری طرح متفق ہے اور مزید بصیرت کے ذریعے اس کی تکمیل کرتا ہے کہ اس طرح سے ظاہر ہونے والی نئی دنیا کی روشنی مادے کی دنیا کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اس طرح عیسائیت کی طرف سے مطلوب روح کا اس بات بیرونی قوتوں کو ترک کرنے سے نہیں ہوگا جو پہلے ہی روح کی روشنی سے پھیلی ہوئی ہے، بلکہ اندر کی دنیا سے موصول ہونے والی روشنی کی پیش نظر ان قوتوں کے ساتھ انسان کے تعلق کی مناسب ترتیب سے حاصل ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے آسمان کی رنجوں کی حرکت اور خون چاند کی رگوں میں دوڑتا ہے، لیکن صرف ایک مختصر لمحہ بہادروں کو دیا جاتا ہے، ایک یا دو سانس جس کی اجرت ہے قبر کی لمبی راتیں۔ صدیوں سے مشرقی دل اور عقل اس سوال میں الجھے ہوئے ہیں کہ کیا خدا موجود ہے؟ میں ایک نیا سوال اٹھانے کی تجویز پیش کرتا ہوں، نیا یعنی مشرق کے لیے، کیا انسان موجود ہے؟ میں اس چنگاری کی طرح ہوں جو ایک لمحے کے لیے چمکتی ہے، اس کی جلتی ہوئی موم بتی نے مجھے کھا لیا، کیڑا اس کی شراب نے میرے پیالے پر حاوی کیا، رم کے مالک نے میری زمین کو سونے میں بدل دیا اور میری راکھ کو آگ لگا دو۔ یہ جمود سے ہماری خوبصورت رخصتی ہے، ہمارے ذہنوں کو تازہ ہونے دو، ایک اور جہت درج کریں، ستاروں سے آگے بڑھو، جس کو تلاش کرنے کے لیے بے تابی سے جدوجہد کر رہے ہیں، جس کا وجود ہماری ننگی آنکھوں کو معلوم نہیں تھا۔
ایک فالکن کی طرح اٹھو جو چڑھنے کے لیے پیدا ہوا ہو اور تنہا نہ ہو بلکہ دوسروں کے درمیان موجود ہو۔ شاعر کی فطرت تمام تلاش کرنے والی، تخلیق کرنے والی اور خواہش کی پرورش کرنے والی ہے۔ شاعر لوگوں کے سینے میں دل کی طرح ہے۔ شاعر کے بغیر قوم مٹی کا ڈھیر ہے۔ اگر شاعری کا مقصد مردوں کی تشکیل ہے تو شاعری بھی نبوت کی وارث ہے۔ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں اس کا کردار اور عمومی ساخت کیا ہے؟ کیا اس کائنات کے آئین میں کوئی مستقل عنصر موجود ہے؟ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس میں ہم کس جگہ پر فائز ہیں؟ اور وہ کون سا طرز عمل ہے جو ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں اس کے لیے موضوع ہیں؟ یہ سوالات مذہب، فلسفہ اور اعلیٰ شاعری کے لیے عام ہیں۔